عمران خان صاحب کی یہ بات بالکل درست ہے کہ وہ کسی ڈیل کے تحت نامراد ہو کر واپس نہیں لوٹے اسلام آباد سے پشاور کی طرف، اور ان کی یہ بات 100% غلط ہے کہ وہ عوام کے جان و مال کے تحفظ کی خاطر واپس گئے ہیں۔ پہلی بات درست کیوں ہے؟ پہلی بات درست اس لیے ہے کہ دوپہر کے بعد ان کے ساتھ کسی سائٹ کے کوئی مذاکرات نہیں ہوئے ہیں۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیوں واپس گئے؟ اس کی بنیادی وجوہات دو تھی۔ ایک تو خیبر پختونخوا سے جتنے لوگ وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے، کیونکہ وہاں پہ تمام حکومتی وسائل صرف کیے گئے تھے، وزراء کی ڈیوٹیاں لگائی گئی تھی، MPAs کی ڈیوٹیاں لگائی گئی تھی، اور ان کا یہ خیال تھا کہ خیبر پختونخوا سے لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکلیں گے۔ لیکن اگر آپ ثوابی انٹرچینج کے فوٹیجز دیکھ لیں تو وہاں اپنی حکومت میں بھی ان کے ساتھ چند ہزار لوگ تو تھے، لیکن معاملہ وہ 20,000 سے آگے نہیں بڑھ سکا تھا۔ اور پھر جب ان کو یہ پتہ چلا کہ اسلام آباد میں ماضی کی طرح اور 2014 کے دھرنوں کی طرح کوئی اسکرپٹ نہیں ہے، کوئی تحفظ نہیں ہے، بلکہ وہاں حکومت طاقت استعمال کر رہی ہے، تو وہ تعداد مزید بھی کم ہو گئی۔ دوسرا، مذاکرات جو ہوئے تھے جس کی تفصیل پہلے میں آپ کو دے چکا ہوں کہ ان کا مورال اتنا ڈاؤن تھا کہ خود PTI کی طرف سے رابطہ کیا گیا کچھ لوگوں کے ساتھ، اور وہ بھی کوئی ٹاپ کے ساتھ نہیں بلکہ نیچے کے لوگوں کے ساتھ، اور ان سے درخواست کی گئی کہ وہ حکومت کے ساتھ مذاکرات کے ذریعے ان کے لیے کوئی فیس سیونگ ڈھونڈے۔ تو چنانچہ حکومت سے بات ہوئی، پھر ان سے کہا گیا کہ وہ ایاز صادق صاحب سے رابطہ کرے۔ ایاز صادق صاحب کے ساتھ رابطہ ہوا، ہیلی کاپٹر میں وہ آئے، یہاں اسپیکر کے گھر پہ مذاکرات ہوئے۔ حکومت کی طرف سے یوسف رضا گیلانی تھے، اسد محمود تھے، خالد مکسی تھے، اور خود ایاز صادق صاحب تھے، اور جبکہ عمران خان صاحب کی طرف سے پرویز خٹک صاحب تھے، اور اسد عمر صاحب تھے، اور شاہ محمود قریشی صاحب تھے۔ اب یہاں پہ شروع میں ان کا رویت بہت مفاہمانہ تھا، اور یہ لگ رہا تھا کہ وہ اپنے لیے فیس سیونگ چاہتے ہیں، کیونکہ بات آگے جا کر انتخابی اصلاحات کے لیے مشترکہ لائحہ عمل بنانے تک چلی گئی تھی۔ لیکن جب سپریم کورٹ کے فیصلے کی خبر ہوئی، بنک ہوئی شاہ محمود قریشی اور اسد عمر کو، تو پرویز خٹک کا رویہ تو اس کے بعد بھی ٹھیک رہا، کیونکہ ان کے لوگوں کی زندگی سٹیک پہ تھی۔ ظاہری بات ہے کہ نوشیرہ کے لوگ تھے، پشاور کے لوگ تھے، لیکن شاہ محمود قریشی تو اپنے حلقے سے 2 بندے بھی نہیں لائے تھے۔ اسی طرح اسد عمر کو اسلام آباد میں لیڈ کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ بھی جا کے خان صاحب کے ساتھ وہاں پہ تھے۔ تو کراچی تو دور کی بات ہے، جو ان کا شہر ہے، وہ اسلام آباد کے لوگ بھی تو اس قافلے میں شامل نہیں تھے۔ سپریم کورٹ کی اجازت کے بعد جب وہ ان کا رویہ بڑا خراب ہو گیا اور بڑا جارحانہ ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ مذاکرات ناکام ہو گئے۔ اب یہاں پہ جب اسلام آباد میں تمام راستے کھول دیے گئے اور پولیس سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق اجنائن میں جلسے کے انتظامات میں لگ گئی، تو یہ لوگ ڈی چوک کی طرف آنے لگے، کیونکہ عمران خان صاحب نے ان کو ڈی چوک پہنچنے کا کہا تھا۔ اب یہاں پہ ایک تو ان کے لیے تعداد بڑا مسئلہ تھا، کیونکہ جب انہوں نے دیکھا کہ ٹوٹل تعداد وہ 10,000 تک بھی نہیں جا رہی ہے، تو عمران خان صاحب کو اندازہ ہو گیا کہ معاملہ ان کا خراب ہے۔ اور دوسرا، سپریم کورٹ نے ان کے حق میں جو آرڈر دیا تھا اس میں بھی یہ مینشن تھا کہ PTI کی طرف سے H9 پارک کی اور پرامن رہنے کی ضمانت دی گئی ہے، لیکن یہاں پہ گھیراؤ جلاؤ ہوا، درخت جلائے گئے، آگ لگا دی گئی، جیو کے دفتر پہ حملہ ہوا، اس کے شیشے توڑے گئے، اور پولیس پہ پتھراؤ ہوا۔ تو جو پرامن رہنے کی ضمانت تھی وہ بھی سپریم کورٹ کے حکم کی وائلیشن کی گئی PTI کی طرف سے، اور پھر ڈی چوک کی طرف آنے کی صورت میں خود عمران خان صاحب نے بھی ایک لحاظ سے حکم عدولی کی سپریم کورٹ کے اس حکم کی۔ تو چنانچہ پریشر بڑا اسی بینچ پہ۔
اور عمران خان صاحب کو اپنے قانونی ماہرین نے یہ پیغام پہنچایا کہ صبح سپریم کورٹ سے بھی جو حکم آئے گا وہ ان کے حق میں نہیں آ سکتا، بلکہ ان پہ توہین عدالت کا مقدمہ بن سکتا ہے۔ دوسری طرف پولیس چونکہ سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق باقی اسلام آباد میں تو کارروائی نہیں کر رہی تھی، انہوں نے اپنی ساری فورسز کو ریڈ زون تک محدود کیا، رینجر بھی تھی، اور خصوصاً جب فوج کو طلب کیا گیا تو اس کے بعد عمران خان صاحب کو اندازہ ہو گیا کہ معاملہ وہ 2014 والا نہیں ہے، کیونکہ اس دوران عمران خان صاحب نے اپنے سیکنڈ ٹیئر کو اور ان لوگوں کو یہ امید دلائی تھی کہ فوج میں ان کو حمایت حاصل ہے اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا، لیکن ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ وجہ اس کی ایک یہ بھی تھی کہ جو پہلے حکومت سے کہا جا رہا تھا کہ وہ قبل از وقت انتخابات کا اعلان کرے، تو دوسری طرف عمران خان صاحب سے مطالبہ یہ تھا معیشت کے تناظر میں کہ وہ IMF کے ساتھ مذاکرات کے دنوں میں یہ کام نہ کریں، لیکن عمران خان صاحب نے ایک مرتبہ پھر اکڑ دکھائی اور اسی دن دھرنے کی کال دے دی کہ جب IMF کے ساتھ مذاکرات شروع ہو رہے تھے، اور پھر خود ہی درخواست کی تھی، ان کے لوگوں نے مذاکرات کی، لیکن اس مذاکرات میں پھر سپریم کورٹ کے فیصلے کی بنک پھا کر انہوں نے پھر غیر مصالحانہ رویہ اپنا لیا۔ اس لیے ان کو اندازہ تھا کہ جو امید انہوں نے لگائی بیٹھے تھی کہ ان کو وہاں سے کوئی سپورٹ مل جائے گا جہاں سے 2014 میں ملتا رہا، تو وہ سپورٹ عمران خان صاحب کو نہیں ملا، اور چنانچہ مجبور ہو کے انہوں نے تقریر کی اور پھر یہاں سے رخصت ہو گئے، اور جو کارکن تھے اور خصوصاً جو خیبر پختونخوا سے زیادہ تر پٹھان آئے تھے وہ اسی طرح بے آسرا رہ گئے، اور ان کی بڑی دل شکنی بھی ہوئی، کیونکہ ان کو تو یہ امید دلایا گیا تھا کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہوں گے اور پھر ادھر دھرنا ہوگا اور اس کے نتیجے میں وہ الیکشن کی ڈیٹ لے کر آئیں گے۔ پھر اس کے بعد ایک اور مایوسی ان کو یہ بھی ہوئی کہ عمران خان صاحب حالانکہ بنی گالہ میں اس وقت 171 یعنی 171 لوگ ان کی سیکیورٹی پہ تعینات ہے، جس میں گلگت بلتستان پولیس کے لوگ بھی ہیں جہاں ان کی حکومت ہے، آزاد کشمیر پولیس کے لوگ بھی ہیں، خیبر پختونخوا پولیس کے لوگ بھی ہیں، فرنٹیئر کانسٹیبلری کے لوگ بھی ہیں، ان کی پرائیویٹ سیکیورٹی کے جو کمپنیز ہیں ان کے لوگ بھی ہیں، اور اسلام آباد پولیس کے لوگ بھی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود گرفتاری کے خوف سے یا جس بھی وجہ سے عمران خان صاحب اسی صبح ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کے دوبارہ پشاور چلے گئے اور خیبر پختونخوا وزیر اعلیٰ ہاؤس میں وہ بیٹھے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اس سے بھی ان کے کارکنوں اور بالخصوص پختونوں کارکنوں کی بڑی حوصلہ شکنی ہوئی، اور اب PTI کے اندر جو سیکنڈ ٹیئر ہے ان کے اور عمران خان صاحب کے مابین بھی میں نے سنا ہے کہ بڑی تلخیاں چل رہی ہے، اور سب لوگوں کو مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے کہ آپ لوگ نہیں نکال سکے، آپ نہیں نکال سکے۔ تو یہ بات بالکل غلط ہے کہ یا ان کو کوئی گارنٹی دی گئی ہے یا ان کے ساتھ کسی طرف سے بات چیت ہوئی ہے، تو یہ بات عمران خان کی بالکل درست ہے کہ وہ کسی ڈیل کے نتیجے میں نامراد ہو کر اسلام آباد سے واپس پشاور نہیں لوٹے ہیں۔ لیکن ان کا یہ دلیل دینا کہ جی وہ لوگوں کی زندگی بچانے کی وجہ سے یا اس کی خاطر انہوں نے یہ مارچ ملتوی کیا، یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ لوگوں کی زندگیاں انہوں نے خطرے میں ڈالی تھی۔ بہت پہلے حکومت کی طرف سے ان کو یہ آفر کی گئی تھی، پھر سپریم کورٹ میں بھی اٹارنی جنرل نے یہ کہا تھا کہ جس معاہدے کے تحت جو مولانا فضل الرحمان صاحب کا دھرنا ہوا تھا اسی ہی کو عنوان کاپی کرتے ہیں، اور حکومت آپ کے ساتھ معاہدہ کرتی ہے اور آپ آ جائیں اور H9 پارک پہ اپنا دھرنا کر لے یا جلسہ کر لے، جو بھی آپ کی مرضی ہے، لیکن وہ نہیں مان رہے تھے۔ اور جب وہ حکومت کی اور وہ ڈی چوک پہ اصرار کر رہے تھے، اور شیخ رشید صاحب جیسے لوگوں نے اس کو خونی مارچ کا نام دیا تھا، پھر ابھی مارچ شروع نہیں ہوا تھا کہ لاہور میں PTI کے ایک رہنما کے ہاتھوں ایک پولیس والے کو شہید کیا گیا۔ تو
تو اگر عمران خان صاحب نے انسانی جانوں کی پرواہ کرنی تھی تو پھر اس وقت ان کو اس مارچ کو ملتوی کرنا چاہیے تھا، اور یا اس وقت اس کے لیے جس طرح کے جلسے ہوتے ہیں اور اس کے لیے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے اجازت لی جاتی ہے تو پھر ان کو ڈی چوک پہ اصرار نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ ان کی حکومت نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ڈی چوک میں جلسے جلوس نہیں ہوں گے۔ تو جو کچھ وہ کر رہے تھے اور سارا دن بھی، یا جو صبح ان کی مذاکراتی ٹیم کے حکومتی مذاکراتی ٹیم سے مذاکرات ہوئے، تو وہ تو لوگوں کی زندگیاں خطرے میں ڈال رہے تھے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ پولیس ریزسٹ کرے گی پنجاب میں بھی اور اسلام آباد میں بھی۔ اور صرف یہ نہیں بلکہ ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ اٹک پل کو کلیئر کرتے ہوئے مردان سے تعلق رکھنے والے پی ٹی آئی کے ایک کارکن وہ اپنی زندگی کھو بیٹھے، اور پھر اس میں بھی افسوسناک بات یہ تھی کہ عمران خان اور محمود خان ان کے فاتح کے لیے آج گئے، لیکن عوامی نیشنل پارٹی کے امیر حیدر ہوتی وہ کل گئے تھے۔ اسی طرح یہی کچھ زندگیاں انہوں نے خطرے میں ڈالی تھی پنجاب میں بھی، اور وہاں پہ بھی پی ٹی آئی کے ایک کارکن وفات پائے، اور کراچی میں بھی انہوں نے یہ کیا۔ تو یہ دعویٰ ان کا بالکل غلط ہے کہ اگر لوگوں کی زندگیوں کی خاطر انہوں نے اپنی مارچ کی کال واپس لے لی، اگر زندگیوں کا ان کو احساس ہوتا تو پھر وہ یہ کام نہ کرتے۔ اب بہرحال عمران خان صاحب نے تو جو کچھ کرنا تھا وہ کر لیا، لیکن اس کے ساتھ ہی حکومت نے ایک بڑا قدم لے لیا، اور وہ بڑا قدم ہے آئی ایم ایف کے شرائط ماننے کا۔ اور جو معاہدہ عمران خان صاحب کے دور میں آئی ایم ایف کے ساتھ کیا گیا تھا، اس کے تحت تیل کی قیمتوں میں آئی ایم ایف کی مرضی کے مطابق اضافے کا، یا بہرحال جو سبسڈی واپس لینے کا، جس کے نتیجے میں 30 روپے فی لیٹر تک تیل اچانک مہنگا ہو سکتا ہے۔ ظاہری بات ہے یہ ایک ایسا فیصلہ ہے کہ جو حکومت کو بہت مہنگا پڑے گا، اگرچہ یہ سب کچھ کیا ہے پچھلی حکومت نے۔ اب جو بھی دعوے کریں، لیکن اس حکومت نے خود گواہی دی ہے کہ اس کی معاشی پالیسیاں ناکام تھی۔ اگر تو ان کی معاشی پالیسیاں درست تھی تو پھر اسد عمر کو کیوں ہٹایا گیا، اور اگر اس حکومت کی پالیسیاں درست تھی تو پھر حفیظ شیخ کو کیوں ہٹایا گیا۔ پھر اسی طرح شوکت ترین صاحب آن ریکارڈ ہے کہ جب وہ وزیر بنے تو انہوں نے خود ہی یہ کہا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ بڑے غلط ٹرمز پہ ڈیل کی گئی ہے، تو یہ گواہی انہوں نے دی تھی۔ اب اس حکومت کے لیے ایک بڑا چیلنج تھا کہ اس بات کو تسلیم کیا جائے یا نہ کیا جائے، تو چنانچہ اس پہ لتولال سے کام لیا جا رہا تھا، جس کی وجہ سے حکومت سے بھی پھر ملکی سلامتی کے ذمہ دار حلقوں کا یہ تقاضا تھا کہ وہ اگر یہ مشکل فیصلہ نہیں کر سکتے تو پھر ری الیکشن کا معاملہ کنسیڈر کر لیں۔ لیکن اب جب کہ حکومت نے یہ بھاری پتھر اٹھا لیا ہے تو اس سے لگتا ہے کہ حکومت جلد اسمبلیاں ڈیزالو کرنے کا ارادہ نہیں رکھتی، اور جو یہاں حکومتی سرکل میں جو سرگرمیاں دیکھنے کو مل رہی ہیں تو اس سے لگتا ہے کہ کم از کم چند مہینے تک شہباز شریف صاحب کا حکومت چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ ایک تو پھر آئی ایم ایف کے ساتھ یہ فیصلہ نہ کیا جاتا، یہ اتنا بھاری پتھر نہ اٹھایا جاتا سبسڈیز واپس لینے کا اور آئی ایم ایف کی شرائط پوری کرنے کا، اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوششیں جاری ہیں کہ یعنی جس طرح حکومت میں باقی جو اتحادی بچے ہیں ان کو حصہ دینے کا اور مختلف مناصب تقسیم کرنے کا اور پوسٹنگ کا ایک طرف یہ سلسلہ جاری ہے، اور دوسری طرف انہوں نے واضح الفاظ میں اعلان بھی کر دیا ہے کہ ان کے پریشر پہ وہ کبھی بھی اسمبلی نہیں توڑیں گے اور جلد الیکشن نہیں کرائیں گے۔ تو اس سے تو لگتا ہے کہ سر دست اسمبلیوں کے خاتمے کا سوال جو تھا وہ اس کا جواب انہوں نے نو میں دے دیا ہے، اور اتحادی جماعت ہے اس حکومت کو کنٹینیو رکھنے کا فیصلہ کر چکی ہیں، اور ظاہر ہے کہ انہوں نے دوسری طرف سے تسلی بھی کی ہوگی کہ ان کی حکومت کو ڈسٹیبلائز نہیں کیا جائے گا۔ پاکستان ہے، کل کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا،
یہاں گیم کے رولز معلوم نہیں ہیں، چند افراد کے ہاتھوں میں قوم کی تقدیر ہے، کل کسی کا موڈ کیا بدلتا ہے اور کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ بات اب یقینی ہے کہ عمران خان صاحب کے لانگ مارچ کا جو حشر ہوا، تو اگر قبل از وقت انتخابات ہوتے بھی ہیں تو وہ عمران خان صاحب کے پریشر پہ یا ان کے ٹرمز پہ نہیں ہوں گے، کیونکہ ان کی اثر قوت کا اندازہ ہو گیا اور یہ فرق لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ ٹویٹر کی اور سوشل میڈیا کی دنیا الگ ہے اور زمینی حقائق کی دنیا الگ ہے۔ دوسرا، حکومت کا مورال بھی دھرنے کی ناکامی کی صورت میں وہ بہت زیادہ بلند ہو گیا ہے، اور عمران خان نے کنسپریسی تھیوری کے ذریعے اپنا جو ایک ٹیمپو بنایا تھا تو وہ ٹیمپو ٹوٹ گیا ہے۔ ہاں، حکومت اپنے طور پر قبل از وقت انتخابات کا فیصلہ کر سکتی ہے، یا پھر اتحادیوں کا آپس میں مشکلات پیش آنے کی صورت میں قبل از وقت انتخابات کا فیصلہ ہو سکتا ہے، یا پھر ریاستی اداروں کے ساتھ اگر تعلقات میں خرابی آتی ہے تو اس صورت میں قبل از وقت انتخابات ہو سکتے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ کریڈٹ اب عمران خان کا نہیں ہوگا۔ وہ عمران خان اب یہ بات سمجھ آ گئی ہے حکومت کو بھی اور دیگر حلقوں کو بھی کہ عمران خان صاحب عوامی طاقت کے بل پہ حکومت کو کسی کام کے لیے مجبور نہیں کر سکتے۔